حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا, آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا, آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہگار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکو کاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا. ہائے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا, حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے, وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا, تو گھبرا گیا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا, اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زارو کتار رونے لگا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا, دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے. تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو, توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء. آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں,
मगर फरमाया वखैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, फरमाया खताकारों में बेहतर वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। गलती होती है तो माफी मांग लेते हैं, सर को झुका लेते हैं, अल्लाह से अर्ज करते मौला आइंदा नहीं करूंगा, और उसकी बारगाह में नदामत का इजहार करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम सब में बेहतरीन वो हैं जो फितनों में मुब्तला हो और तौबा करता हो, यानी अगर गुनाह हो जाए फौरन माफी मांग ले। अच्छा, हमारे कुछ लोगों का तौबा का स्टाइल भी बड़ा अजीब है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गालों पे चपत लगा ली मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है। तौबा दिल से होती है, तौबा शर्म के साथ होती है, तौबा नदामत के साथ होती है, और जब नदामत के साथ बस एक लम्हे की तौबा होना, अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। अभी तो सुना आपने उसने क्या किया था, उस 40 साल के गुनाहगार बंदे ने क्या किया था, सर चादर में डाल के सर झुकाकर अल्लाह को कहा ही था ना अल्लाह बस माफ कर दे, आज बचा ले। अल्लाह करीम ने उसके सबब बारिश बरसा दी। वो दिल का कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो दिल से मोहब्बत अल्लाह से दरकार है, फिर अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देगा। कि सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाकया सुनाता हूं। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाकया लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। फिर वो गमजदा हो गया और कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊंगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ कर देगा। हाय हाय, उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है मेरा देखिए, ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें, और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आस पास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं? अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे और कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी? कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी? कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे? ऐ हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा? बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे, कब तक तुम ये गुलछर्रे उड़ा लोगे? जुआ खेलने वाला सोचे, कब तक मैं ये काम कर लूंगा? अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमान। और देखो, अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा, मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीम है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। तो जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है,
پھر مجھے معاف کر دے. تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. وہ پھر اللہ سے کہتا ہے, تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے, رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی, اب جو چاہے کرے. یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے. اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی. سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم, کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے. ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں, گناہ ہو گئے, معاف کر دے. اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں, مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے. اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا, میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے, مولا معاف کر دے. تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا, مولا معاف کر دے. اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے. آج کے اجتماع میں کرم کر مالک معاف کر دے, کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے. کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, تو پھر کس بات کا انتظار ہے. یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں, اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے, اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا. اپنے آپ سے میں سوال کروں, آپ بھی کرو, اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی تو نیکیاں کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, بہت سارے گناہ ہیں, پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں, میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں. شیطان پتہ کیا کہتا ہے, یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ابھی نہیں, تھوڑے دنوں بعد توبہ کریں. ہاں ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو مزے کرنے دو, اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ شیطان کا بڑا وار ہے, وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا, گناہ بھی چھوڑ دوں گا, چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا, تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے اس وار میں نہ آؤ, بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے. ہاں, جو جوان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو کیسا پسند ہے. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اے میرے نوجوانوں, گناہ مت کرو, اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو. اللہ کو نرمی والا, عاجزی والا نوجوان پسند ہے. اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا, اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں. اچھا, توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ, شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں, ایسی محفل میں جاتے ہیں نا, تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے. پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں, ساری رنگینیاں, دوستیاں, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ماد اللہ, شراب, نشے کی محفلیں, جوئے, یہ جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے, اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا. بولے زندگی بور ہو جائے گی. اب اس کا جواب سن لو غور سے.
اس کی مثال اس طرح دی کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں. ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا, دال سبزی ہمیشہ, کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا. اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کبھی چکن بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے. اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی, تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا. اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ کیا میں ساری زندگی دال سبزی, بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا, سے کوئی اور مراد نہ لے, میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں. اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا. یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, گانے باجے سن کے, شراب کی محفلوں میں, جوئے کی محفلوں میں یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے. ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے. ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے با وضو سونے کا مزہ بھی دیکھو, تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو, اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے, خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی نہیں ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا, یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا, یہ گانے باجے فلموں میں جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا. یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا. اچھا اب شیطان کا ایک اور وار, یار یہ مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے بات تو ٹھیک ہے, مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. میں جب فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, بور ہونے لگ جاتا ہوں, آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے. قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں. مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے. غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا. تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. آج اس کا جواب بھی لے جاؤ. یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے, ایک یوں سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے, اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے, وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے. ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے, طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا, ہم سب کو پتا ہے. کھانا بھی کھاتے ہیں, دوائی بھی کھاتے ہیں. ہمیں پتا ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا, باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی. یہ چند دنوں کا پرابلم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا, جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا, جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی, جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا, جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی, تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے. اس پہ خول چڑھا ہوا ہے. گھبراؤ نہیں, آ گئے ہو نا اللہ کے پاس, اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو, ذکر چھوڑنا نہیں, درود چھوڑنا نہیں, تلاوت چھوڑنا نہیں, نماز چھوڑنا نہیں, کرتے رہنا. تھوڑے دنوں کی بات ہے, جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تلاوت میں دل لگنے شروع ہو جائے گا. تم مدینے والے آقا کی بات کرو گے, تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کی قسم تمہیں محفل میں آقا کے ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا, کیونکہ ابھی دل میں مرض ہے, ابھی مزہ نہیں آ رہا, ابھی سکون نہیں مل رہا. دیکھو دور مت چلے جانا, دیکھو بھاگ مت جانا, مسجد کو ٹھکانہ بنا لو, نماز کو اپنا طریقہ بنا لو, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا اور اللہ سے ہی کہنا کہ مالک ذکر تیرا کرتا ہوں, سکون نہیں مل رہا, نماز پڑھ رہا ہوں, سرور نہیں آ رہا. خدا کی قسم جس دن یہ دل سے مرض دور ہوا تمہیں وہ لطف زندگی کا ملنا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ شیطان کے واروں میں نہ آؤ. یہ مردود ہمیں کبھی بھی توبہ نہیں کرنے دے گا, یہ لمبی امیدیں دلوائے گا, یہ ہمیں موت تک لے جائے گا, اور اس کو ہمیں موت بھی ایسے آ سکتی ہے کہ ہم بغیر توبہ کے چلے جائیں. ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ایک بار کتنا مردود ہے شیطان. دو بھائی تھے, پہلی منزل پہ چھوٹا بھائی, دوسری منزل پہ بڑا بھائی. بڑے بھائی کے پاس شیطان گیا,
40 साल तक अल्लाह की इबादत की। उसको शैतान जाके कहता है कि मैंने अपने इल्म से ये जाना है कि तेरी उम्र 80 साल है, तू 80 साल तक जिएगा, तूने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, ना जवानी की कोई रंगीनी देखी, ना कोई अय्याशी की, ना कोई गुनाह किए, क्या किया तूने? ऐसा कर 20 साल गुनाह कर ले, मजे कर ले जिंदगी के, फिर आखिरी 20 साल फिर तौबा कर लेना, अल्लाह राजी हो जाएगा। शैतान हम में से भी कईयों को वसवे से दिलाता है, यार जो करना है कर लो, फिर इंशाल्लाह हज पे चले जाएंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। यही शैतान का वार है। अच्छा, उस बंदे को शैतान ने दिल में ये बात डाली कि कुछ तो मजे कर ले जिंदगी के। वो सोचने लगा, यार ये बात तो सही कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अगर मेरी जिंदगी 80 साल है तो 15-20 साल तो मजे कर लूं। उसने सोचा मेरा पहली मंजिल पे भाई रहता है, उसका भाई पक्का नाफरमान, शराबी, कबाबी, सारे गलत काम करने वाला। कहता कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही भाई है उसके पास चला जाता हूं, जिंदगी के थोड़े मजे उठा लेता हूं। अल्लाह की शान देखो, नीचे वाले भाई के दिल में ख्याल आया, कितने साल हो गए मुझे गुनाह करते हुए, कितने गुनाह कर लिए। एक मेरा ऊपर भाई रहता है कैसा इबादत गुजार नेकूकार, और एक मैं हूं कि बदकारियां ही खत्म नहीं हो रही। चलो आज तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ चलते हैं। छोटा वाला भाई कहता है अब कहीं और जाने की क्या जरूरत है, ऊपर ही तो बड़ा भाई रहता है, ऐसा नेक है, इसके पास जाऊंगा ये मेरी तौबा भी करवा देगा, अल्लाह से मेरा ताल्लुक भी बना देगा। अब वो नीचे वाला भाई ऊपर जाने के लिए कमरे से निकला, ऊपर वाला भाई जो है वो नीचे आ रहा है। ऊपर वाले की नीयत क्या है? गुनाह करनी है। नीचे वाले की नीयत क्या है? तौबा करनी है। देखो नीयत का फर्क, मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, आज दिल में नीयत कर लो, आज अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह का करना क्या हुआ, ऊपर वाले भाई का पैर स्लिप हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से छोटे भाई पर गिरा, दोनों भाई नीचे गिरे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब फरिश्ते आए, अल्लाह अकबर, बड़े भाई को रहमत के फरिश्ते लेने आने चाहिए ना, 40 साल तक नेकी की थी। छोटे भाई को हमारे हिसाब से तो अजाब के फरिश्ते लेने आने चाहिए थे, इतने गुनाह किए। अल्लाह की शान देखो, छोटे भाई को रहमत के फरिश्ते ले जा रहे हैं क्योंकि उसने तौबा की नीयत कर ली थी, घर से चल पड़ा था, अल्लाह की तरफ बढ़ गया था, और बड़े भाई को अजाब के फरिश्ते ले गए क्योंकि वो नाफरमानी के लिए चला था, अल्लाह की नाफरमानी के लिए घर से चल पड़ा था। अब नीयत का फर्क देख लो कि ये है शैतान। हो सकता है आज ही हम में से किसी को जाना हो दुनिया से और वो नीयत ये करवा रहा हो कि अभी तो बहुत टाइम है, तो बस आज सच्ची पक्की तौबा करनी है। अच्छा, तौबा कहते किसको है? आखिर में ये भी सुन लो, हाँ, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। ठीक है, जबानी भी तौबा होती है, लेकिन तौबा के 3 अरकान हैं। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ रिपेंटेंस। तौबा की 3 शर्तें हैं, ये जब तक तीनों पूरी नहीं होंगी तौबा कबूल नहीं होनी। हाँ, तौबा के लिए कोई इज्तिमा करने की जरूरत नहीं है, कोई मस्जिद में ऐलान करने की जरूरत नहीं है, बस मैं जानू रब जाने, एक लम्हे में तौबा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल एक लम्हे में, और अल्लाह ऐसी कबूल फरमाता है। एक बार वाकया है ना कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला कहीं जा रहे थे, तो सामने से एक बंदा आया जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। जरा सुनना गौर से, है शराब की बोतल। हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, आपने देख लिया, आपने कहा क्या है इसमें? बंदा घबरा गया, अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया कि मैं शराब लेके जा रहा हूं तो मारा जाऊंगा। डरते डरते कहता हुजूर इसमें तो सिरका है। हजरत उमर ने कहा मुझे दिखाओ। अब जरा तसव्वुर करना, शराबी जो बोतल शराब के लिए सामने खड़ा है, हजरत उमर इधर खड़े, कितनी देर लगी होगी आपस की गुफ्तगू में, ये चंद सेकंड की बात है ना। अब बंदा पता क्या कहता है? अल्लाह से कहता है या अल्लाह आज बचा जा, उमर से आज बचा ले, जलील होने से बचा ले, या अल्लाह बस आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस मालिक बचा ले। दिल ही दिल में कह रहा है, और कितनी देर कहा होगा, 2 सेकंड 4 सेकंड। और अब डरते डरते जब वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी ना, तो वो शराब की बजाय सिरका बन चुकी थी। ये है तौबा। इतनी देर चाहिए, बस इतना, बस वो कनेक्शन चाहिए, वो रिक्कत कल्बी चाहिए, वो शर्मिंदगी चाहिए, है? तो तौबा के जो तीन वो है ना, क्या नाम है, शराइत, आज पहले वो सुन लो कि तौबा करने से पहले हमें इन तीनों बातों का पता होना चाहिए। तो आज हमने तौबा करनी है, मगर इन शराइत के साथ कर। नंबर 1, माजी पर निदामत, जो किया है ना उस पर शर्मिंदा हो, गिल्टी फील करे। नंबर 2, जिस हाल में तौबा कर रहा है गुनाह छोड़ दे। ऐसा नहीं कि सुबह फजर पढ़ने का इरादा बिल्कुल नहीं है, रात इशा अभी तक पढ़ी नहीं और रात में पढ़ने का भी इरादा नहीं है, और कह रहा है या अल्लाह नमाज जो नहीं पढ़ी माफ कर दे, आइंदा पढ़ूंगा नहीं। तौबा भी करे, इस वक्त वो गुनाह छोड़ दे, तो फिर वो तौबा होती है। और तीसरी,
آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ بات کی بات ہے. شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں. یہ بھی شیطان کا وار ہے. آج توبہ کر لو، کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے. ہمارا کام توبہ کرنا ہے اور اللہ سے عرض کرنا ہے مولا استقامت دے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ آج اپنے رب کے حضور سچی پکی ہم نے توبہ کرنی ہے. اور یہی دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمیں سکھاتا ہے. ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں. اچھا گناہ والی زندگی چھوڑنے ہے نا، تو وہ کیسے چھوٹے گی؟ بھائی نیت تو آپ ہو سکتا ہے ابھی دل میں کر رہے ہوں گے، مجھے کئی آنکھوں میں اشک نظر آ رہے ہیں، کئی دل بے قرار نظر آ رہے ہیں، لیکن پہلے بھی تو ہوا ایسا. لیکن پھر کیوں نہیں بدلتے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں جو گناہ کرتے ہیں. ہم نمازی بنتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، او بھائی خیر تو ہے، مولوی ہو گیا، جمعہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یہ روز نماز پڑھنے کا کیا ضرورت ہے؟ اب جب دوستی مذاق اڑانے والے، بندہ پھر نماز چھوڑ دیتا ہے. اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہو، اگر آج یہ طے کر لیا ہے نا کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے، اب گناہ نہیں کرنے، تو پھر ہمیں اپنی صحبت بھی بدلنی ہوگی، اپنی دوستیاں بھی بدلنی ہوں گی. دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. سوال ہے میرا آپ سب سے، کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے دوست تو ایسے ہیں جس کو دیکھو تو سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں. ایسے دوست نہیں چاہیے. دوست وہ بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. میں گناہ کروں تو مجھے مسجد پہ لے جائے، مجھے توبہ کرائے، نہ کہ گناہوں میں مددگار ثابت ہو. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم نے دوستیاں ایسی رکھی ہیں. عطر والے کی دکان دیکھی ہے نا، پیسے خرچ کرو نہ کرو فری کی خوشبو مل جاتی ہے. یہ ہے اچھی صحبت، یہ اچھے بندے کی صحبت. اور کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے، چنگا پہن ہزاراں. جتنے بھی کپڑے بچا لو، لوہار کی دکان پر جاؤ تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے کپڑوں میں. یہی برے دوستوں کی صحبت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں صرف بیٹھتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، دوست کھیل رہے ہوتے میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں، میں غلط کام نہیں کرتا. ارے اللہ کے بندو، یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو تمہیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں. آج تم شراب نہیں پی رہے مگر کل ایک دن آئے گا کہ تم شرابی بن جاؤ گے. آج تم نشہ نہیں کر رہے، لوگ کہتے نہیں میں تو صرف سگریٹ پیتا ہوں. ارے یہی سگریٹ تمہیں آگے جا کے پھر نشے والی سگریٹ بنے گی. آج تک کون سا ایسا شرابی اور جواری، یا مجھے جناب کوئی ایک نشہ ہی بتا دو کہ جس کو ماں باپ نے لا کر دیا ہو کہ بیٹا آج تُو نے بڑا اچھا کام کیا، لے بیٹا شراب پی لے، ہیں، یا یہ آج چرس کا سگریٹ پی لے، یہ ہیروئن پی لے. کون پلاتا ہے؟ ہمیشہ یہ غلط عادت دوستوں سے ہی لگتی ہے. اور بندہ کہتا ہے مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، میں تو صرف بیٹھتا ہوں. یہ بیٹھنے والا ہی آگے جا کے برباد ہوتا ہے. چور بناتے ہیں، ڈاکو بناتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے جانے والے یہ دوست ہوتے ہیں. خدا را آج طے کر لو کہ میں نے دوست کسے بنانا ہے. ارے دوست وہ ہونا چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہوں سے بچائے اور میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر بھی مجھے ثواب پہنچائے. ہمارے تو ایسے دوست ہیں جن کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا، کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اب طے آپ نے کرنا ہے کہ اگر واقعی نیک بننا ہے تو اپنی سنگتیں، اپنی دوستیاں بھی تبدیل کرنی ہوں گی. اور آج کے دور میں آپ کو دعوت اسلامی ایسا ماحول دیتی ہے، ایسے دوست دیتی ہے جو انشاءاللہ زندگی میں بھی آپ کو کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے. آؤ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. پکی سچی آج نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب جوئے اور غلط کاموں سے دور رہیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ ہے وہ نیت جو آج کر کے جانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن درود پاک کو آرڈنری لے لینا، درود پاک کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک گرانٹڈ لے لینا، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے.
درود پاک ایک بڑا امپورٹنٹ وظیفہ ہے. اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو 3 اہم چیزیں پتہ چلیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے. ٹھیک ہے، رمضان کو ہم نے اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی خوب قدر بھی کرنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے. یہ بھی سوچنا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں کہ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے. اب آپ غور کریں، یہ 3 چیزیں. اب نبی پاک جس کو بدبخت کہہ دیں تو پھر تو گئے نا. تو ماں باپ کی قدر، نبی پاک کا ذکر خیر ہو، فوراً درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے. تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی قدر سمجھنے والے بن جائیں. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان. ہمیں کون بہکاتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف کون کھینچنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ شیطان ہے. مگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی جس سے مقابلہ ہے نا اس کو تو قید کر دیا. اب ہمیں موقع دیا گیا کہ خوب نیکیاں کر لو. اور سبحان اللہ، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس آیت کے اس جز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے. پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، ان کا الگ الگ دن تھے، الگ الگ انداز تھا. مگر جو وجہ، جو ریزن قرآن نے بیان کیا نا کہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو روزے آ رہے ہیں ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان روزوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، ان روزوں کو جس کو کہتے ہیں نا اس کا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے رکھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ بھوکا پیاسا رہے، روزہ رکھے اور پھر بھی گناہ سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، کان حرام سن رہے ہیں اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، زبان حرام بول رہی ہے اور ہم روزے سے، یہ کون سا روزہ ہے؟ یقیناً کھانے پینے سے رکنا ہے مگر گناہوں سے بھی رکنا ہے. اچھا دیکھیں، رمضان میں گناہوں کی شدت، اس کی سزا کی جو شدت ہے وہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ یعنی میرے اور آپ کی آسانی کے لیے شیطان بند کر دیا گیا، نیکیاں کرنا آسان کر دیا گیا، ثواب کا اجر بڑھا دیا گیا. مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ پھر بھی گناہ سے باز نہیں آ رہا؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی میری فلیکسیبلٹی کے لیے، ہمارے لیے نیکیاں آسان کرنے کے لیے ہمارے دشمن کو بند کر دیا گیا، مگر پھر بھی بندہ گناہ کرتا ہے. اچھا، یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب اگر شیطان بند ہے تو بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے تو لوگ رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں بھی معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بدکاری، بے حیائی، بہت سارے برے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں؟ تو علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے. کبھی سائیکل چلائی ہوگی آپ نے، فرمایا سائیکل چلاؤ، چلاتے رہیں اور کچھ دیر کے بعد سائیکل کے آپ پیڈل مارنا چھوڑ دیں، مگر سائیکل پھر بھی کافی دیر تک خود چلتی ہے کیونکہ پیڈل آپ نے پیچھے کافی مار لیے تھے. تو بتایا جو 11 مہینے شیطان نے آپ کے پیڈل مارے ہیں نا،
ٹھیک ہے 11 مہینے چلتے رہے شیطان کے ساتھ. اب شیطان تو بند ہو گیا, باقی کام اسی انہوں نے خود ہی کر رہے ہیں. وہ شیطان بند ہے, بندہ خود ہی جو پیڈل مارے سائیکل چل رہی ہے, بریک تو لگاؤ بھائی. ہاں بریک لگا لو گے تو پھر نہیں چلنی, کیونکہ پیڈل مارنے والا اب کوئی نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ کہ ہم بریک مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا. ہماری جو عادتیں ہیں اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. معاذ اللہ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت, بد نگاہی کی عادت, موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کی عادت, لڑائی جھگڑے کی عادت, گالی گلوچ کی عادت, حرام کمانے کی عادت, وہ رمضان میں اس لیے بند نہیں ہوتی کہ اس نے بریک نہیں لگاتا. وہ مجھے اور آپ کو ابھی سے بریک لگا لینا ہے. 3-4 دن تو شیطان سے لڑ لو یار, پھر تو ویسے ہی رمضان آ جائے گا, وہ بند ہو جائے گا. ابھی سے پریکٹس کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ جب اعلان ہوگا کہ مبارک ہو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو ہماری ساری بری عادتوں کے سوئچ آف ہو جائیں گے. جھوٹ کا سوئچ آف, بدنگاہی کا آف, لڑائی جھگڑے کا آف. نہیں, وہ آپ کو آف خود کرنے پڑیں گے, اور ابھی سے کریں. اس کو پلان کریں کہ مجھے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا. رمضان نیکیوں کے لیے آ رہا ہے. اس مہینے میں ایک بار کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر اقدس پر تشریف لے گئے تو آپ نے آمین ارشاد فرمایا. طویل حدیث ہے, میں اس کا ایک جز سنا دیتا ہوں. آمین ارشاد فرمایا. صحابہ نے کہا حضور آپ نے آمین فرمایا؟ کہا جبریل امین آئے تھے, انہوں نے دعا کی کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے. مجھے بتائیں دعا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار روح الامین. آمین کہنے والا کون؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے بتائیں کوئی شک و شبہ باقی بچتا ہے اس دعا کے قبول ہونے میں؟ 100% مقبول ہے نا. دعا ہو رہی ہے کس کے لیے؟ جو رمضان کو پا کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو اب آپ بتائیے کتنا کانشیسلی رمضان گزارنا چاہیے, کتنا فکر کے ساتھ رمضان گزارنا چاہیے کہ یار کچھ بھی ہو جائے میں نے رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے مغفرت لینی ہے, میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. تو اس کے لیے پریپریشن کریں نا, اس کے لیے تیاری کریں, اپنے ذہن کو فریش کریں, سوچیں میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے. آ جائے گا تو دیکھ لیں گے. نہیں, آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آنے والا ہو ایسے کرتے ہیں کہ یار آ جائے گا تو دیکھ لیں گے. نہیں یار, اس کو کھلانا کیا ہے, بٹھانا کہاں ہے, انتظام کیا ہوگا. پھر جتنا اہم مہمان اتنی زبردست تیاری کرتے ہیں آپ. گھر بھی سجاتے ہیں, بعض اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں کہ یار بہت اہم مہمان, ایسا مہمان جس کا برسوں سے انتظار تھا, میرا سب سے بیلوڈ, سب سے پیارا آ رہا ہے. تو آپ اور تیاری کرتے ہیں, اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں, اس دن اچھے لباس پہنتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم گھر میں صفائی ستھرائی کریں, گھر میں خوشبو لگائیں, اپنے لیے اچھے لباس, صاف ستھرے لباس تیار کریں, مینٹلی پریپیئرڈ کریں اپنے اور اپنے بچوں کو بھی. ہمارے بچوں کو بھی بعض اوقات نارمل لے رہے ہوتے, اچھا رمضان آ گیا ٹھیک ہے. نہیں, اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں, ہماری فیملی میں, ہمارے خاندان میں, بلکہ ہمارے ملک میں, ساری دنیا میں ایک شور ہو, ایک خوشی کا سما ہو, مبارک ہو رمضان آنے والا ہے. بی پریپیئر یور سیلف. صحابہ کرام پریپریشن کرتے تھے. آپ کو پتا ہے لوگ اپنے کاروبار سمیٹنا شروع کر دیتے تھے کہ یار رمضان میں زیادہ کام نہیں کرنا, پیسے دینے تو دے دیے, لینے تو لے لیے. یہاں تک کہ جو حکام ہوتے تھے, جو ججز ہوتے تھے, جن کو معاف کرنا ہوتا تو معاف کر دیتے تھے, جن کو سزا دینی ہوتی تھی, یعنی جو چاہتے تھے کہ رمضان سے پہلے چیزیں کمپائل ہو جائیں اور پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ رمضان میں عبادت پر رہے. یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں. کچھ لوگوں کو تو پڑھے پرواہ ہی نہیں, بلکہ الٹا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں زیادہ پیسے کیسے کمانے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے. کچھ یہ بھی پریپریشن چل رہی ہوگی, یہ بھی سٹاک لے لو, یہ بھی خرید لو, اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے, اس کو جناب اس میں بہت کمائیں گے, پھر آخری عشرے میں الگ کمائیں گے. رمضان کاروبار کے لیے نہیں, رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں, رمضان تو مغفرت کروانے آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے, وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں کیا معلوم, پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خیر سے, عافیت سے ہمیں رمضان سے ملا دے. بڑی پیاری دعا ہے نا, اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ. اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت اور عافیت کے ساتھ ملا دے. پہلی دعا تو ہماری یہ ہے. اور پھر دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ یہ رمضان ہمیں ہماری مغفرت کا سامان بن جائے. کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو ہمارا, تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, ذہنی طور پہ تیار ہو. بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں فزیکلی بھی تیار ہونا شروع ہو جائیں. زیادہ محنت کے کام تھوڑا کم کر دیں, تھکاوٹ والے کام کم کر دیں, زیادہ ٹریولنگ کم کر دیں. کیونکہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اگر جس کو فکر ہے نا کہ میں نے پورے روزے رکھنے ہیں, پوری تراویحیں پڑھنی ہے, تو وہ اپنے آپ کو ذرا سیکیور کرے گا. آپ کو پتہ ہے جس کی شادی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں دولہے کو, بھائی ذرا خیال رکھنا, شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. شادی سے 4-5-6 دن پہلے, 8 دن پہلے اس کو ریسٹ کرواتے ہیں, اس کو زیادہ ٹریول نہیں کرواتے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایک بڑا ایونٹ ہے. تو جس طرح اپنے گھر کے کسی بڑے ایونٹ کی آپ پریپریشن کرتے ہیں, یو شوڈ تھنک اباؤٹ رمضان. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ آ رہا ہے, یہ وہ مہینہ ہے جو میری مغفرت مجھے بخشوانے آ رہا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں, تو مضمون ہے آپ کی کال کا, اس امت کو اگر اللہ کو عذاب دینا ہوتا نا, اللہ کی رضا یہ ہوتی کہ اس امت کو پنشمنٹ ملے, تو اللہ انہیں رمضان اور قرآن عطا نہ فرماتا.
یہ دو چیزیں ایسی دے دی ہیں نا جس کو پکڑ لو نا سبحان اللہ پھر بیڑا پار ہے. ہاں رمضان اور قرآن دونوں قبر میں شفاعت کرتے ہیں. کیسے؟ رمضان کہتا ہے یا اللہ میں نے اس بندے کو جو ہے وہ کھانے پینے سے روکا تھا, دن میں کھانے پینے سے روکا تھا. قرآن کہے گا مولا رات میں نے سونے سے روکا, یہ قرآن پڑھتا تھا, تراویح سنتا تھا. تو جس نے رمضان اور قرآن کو تھام لیا نا, یہ دونوں آپ کا کام کریں گے, یہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن. مگر جو نہ دن میں روزے رکھے نہ رات تراویح پڑھے, جو نہ دن میں عبادت کرے نہ دن میں اللہ کو راضی کرے نہ رات قرآن سے محبت کرے, تو وہ کیا کہاں جائے گا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک حدیث, اتنی حدیثیں میں آج بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا, مگر میں آپ کو کہوں کہ اگر رمضان کی فضیلت پر صرف ایک حدیث جو نبی پاک نے فرمائی نا, ون لائنر, عقل مندارا اشارہ کافی است, کہتے ہیں نا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آقا کی ایک لائن کی جو حدیث ہے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے, اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے, تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. That's it. اسی سے بندہ سمجھ جائے کہ it means very big special, not only special. ایسا مہینہ ہے. اور نبی پاک سبحان اللہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا تھا, آپ کا اسٹائل ہی بدل جاتا تھا. آپ تو اللہ کے حبیب ہیں, دن رات اللہ کی عبادت میں تھے. مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, دیکھیں گھر کی بات تو گھر والے ہی بتا سکتے ہیں نا. ہماری امی حضور بتاتی ہیں کہ رمضان آتا میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا, خوف خدا, گڑ گڑاتے تھے, روتے تھے, دعائیں کرتے, بستر پر کم آتے ہیں, رات رات پر نوافل اور دعائیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب ہیں جن کے صدقے مجھے اور آپ کو رمضان ملا ہے, وہ بستر پر کم جا رہے ہیں, وہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں, ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. جبریل امین آتے تھے تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے, اور سبحان اللہ خوب سخاوت کرتے تھے. یہ میرے آقا کے چند وہ کام ہیں جو اب ماہ رمضان میں اسپیشل کرتے تھے. ہمارے یہاں حال کیا ہے, آقا آرام کم کر دیتے تھے, ہم آرام بڑھا دیتے ہیں. ہمارے کئی لوگ رمضان میں سوتے ہی رہتے ہیں. بھائی آپ سوتے رہیں گے تو آپ نے پھر کیا روزے کو پایا؟ دیکھیں ایکچولی روزے کے کچھ میسیجز ہیں. روزہ ایسے رکھنا ہے, ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ صرف کھانے پینے سے نہیں, گناہوں سے بھی بچنا ہے. دوسرا آپ کو نکاحت فیل ہو. اس کا ایک مقصود ہے کہ جب عصر کے بعد, خاص طور پہ ماشاءاللہ کئی لوگ میں جانتا ہوں, مجھے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں, مزدور بھی ہیں ہمارے بھائی, نوکری پیشہ بھائی بھی ہمارے بیان میں آئے ہیں, تو یہ مجھے تو ان پہ یقین کرے رشک آتا ہے. اصل روزہ ہی ان کا ہے. ایسے بھی ماشاءاللہ ہیں جو صبح 8-9 بجے سے کام پہ جاتے ہیں اور ابھی محنت مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور سبحان اللہ روزہ بھی رکھتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہم ناکاروں کا روزہ قبول فرما لے. ہم میں کئی وہ ہیں جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہتے ہیں, کام بھی ہے تو ٹیلی فون پر کام کرنا ہے. نو ڈاؤٹ روزہ ہمارا بھی ہے, لیکن اصل روزہ تو ان کا ہے نا, جو اتنی محنت کر کے بھی روزہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہاں چھوڑنا نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میرا بڑا محنت والا کام ہے, بڑی مزدوری والا کام ہے. روزے سے مت کہو میرا کام ہے, کام کو کہو میرا روزہ. آپ کام کم کر دیں, تھوڑا کر لیں, مگر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو عصر کے وقت بڑی عجیب سی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. کسی چیز کا جی نہیں چاہتا, تھکاوٹ لگ رہی ہوتی ہے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے, زیادہ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, غصہ کرنے کو جی نہیں چاہتا, بحث کرنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری باڈی میں اب انرجی کم ہو گئی ہے. تو اس میں پتہ ہے میسج کیا ہے؟ اے بندے تیری اوقات یہ ہے. یہ اصل اوقات جو پتہ چلتی ہے نا, جو کرو فر جاہو جلال کے ساتھ بہت زیادہ دھوم مچا رہے ہوتے ہیں, ان کو افطار سے پہلے اپنی پوزیشن خود چیک کرنی چاہیے ابھی کیا حال ہے. اور یہ صرف 12-15 گھنٹوں کی مار ہے. اللہ پاک چاہے تو تمہیں ساری زندگی ایسے رکھ سکتا ہے نا, افطار کے بعد سیٹ ہو جاتے ہو, لیکن یہ افطار سے پہلے کی کیفیت عاجزی کی کیفیت ہے. بندہ سمجھے کہ یہ میری اوقات ہے. دیکھیں اللہ کرے میسج لینے والے بنے ہم, ورنہ نہیں لینے والے تو کچھ نہیں لیتے. اسی طرح جب میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں, ہلکا سا بخار ہو جائے, پیٹ خراب ہو جائے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں لگ پتا جاتا ہے ساڑی اوقات کی ہے. نہ بستر سے کھڑے ہونے کی ہمت, نہ بات کرنے کی ہمت, سردی لگ رہی ہے تو گھر والے کمبل اڑا رہے ہیں. کیسا بندہ جس کے جناب جاہو جلال, جس کے روب و دبدبا ہے, بالکل ایسا ہو جاتا ہے کسی کام کا ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن بات یہ کہ اس سے بندہ میسج تو لے کہ یہ میری اوقات یار, ایک بخار, ایک پیٹ کا درد, ایک جناب گڑبڑ ہوئی طبیعت میں, بالکل میں تو 1 2 3 ہو گیا. تو میسج لو اس سے کہ یہ میری اوقات ہے. میں کس بات کا جناب اتراتا ہوں, کس بات کا کرتا ہوں. میرا رب چاہے تو ساری میری انرجی مجھ سے واپس لے سکتا ہے. پھر روزے میں افطار سے پہلے ایک اور میسج لینا ہے. وہ میسج یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بھوک کیسا بندے کو توڑ دیتی ہے. ہمیں پتا ہے ہم افطار کے بعد کھانا کھا لیں گے, مگر کئی بیچارے وہ ہوتے ہیں جو سارا سال بھوکے ہیں. کئی بار مہینے میں جن کے گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے, ان کا تو گویا روز ہی روزہ ہے نا, وہ تو روز اس کمزوری سے گزر رہے ہیں. کئی بچے ہیں جن کو پورا کھانا نہیں مل رہا. پاکستان کی تو رپورٹ آئی تھی کہ کئی بچے جن کو پراپر نیوٹریشن ہی نہیں ملتا, وہ بڑے نہیں ہو پاتے, ان کی نشو نمائی نہیں ہو پا رہی, کیونکہ نہ ان کو پروٹین مل رہا ہے, نہ ان کو دودھ مل رہا ہے, نہ ان کو غذا مل رہی ہے.
تو جو امیر بھی ہے نا اس کو بھی مزہ چکھا دیا گیا ہے, اس کو بھی سمجھ لو غریب کا احساس دلایا گیا ہے کہ افطار سے پہلے اپنی حیثیت دیکھو کہ جو تم اب اس وقت فیل کر رہے ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہو جو ساری زندگی یہ فیل کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ میسیجز تو لینا یار. تو یہ ہے روزے کی اصل, جس کو کہنا کہ بندہ گناہ سے بھی بچ رہا ہے, کھانے پینے سے بھی بچ رہا ہے. اب افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے خاص وقت ہے افطار کا, حدیثوں میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ روزانہ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور وہ 10 لاکھ کون سے ہیں کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. مجھے سچ بتاؤ پھر افطار کے وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کاش ہم اپنے گھر والوں کو بات سمجھائیں. ہمارے گھر میں تو ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے, بھائی جلدی سے شربت لے آؤ, تو پکوڑے کدھر ہیں, تو دہی بلے کدھر ہیں, پتہ نہیں افطار ہے یا کوئی مارکا ہے. ارے یہ مغفرت کا وقت ہے. اگر واقعی آپ نے افطار کا انتظام کرنا بھی ہے تو اپنی فیملی سے بھی, ان بیچاروں کو بھی کچن سے نکالیں, ان کو کہیں 10 منٹ پہلے ختم کر دیں, سب کچھ دسترخوان پہ رکھ دیں اور آپ بھی آ جائیں. اب مل کے دعا کرتے ہیں. کتنا اچھا گھر ہوگا, کتنا اچھا دسترخوان ہوگا کہ باپ بھی بیٹھا ہے, ماں بھی بیٹھی ہے, بچے بھی بیٹھے ہیں اور سب کے ہاتھ اٹھے ہیں کہ مولا آج پھر افطار میں 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اے اللہ ہماری بخشش فرما دے, ہمیں محروم نہ کیجیے. اور کراچی والوں کو تو گولڈن چانس یہ ملتا ہے کہ جس وقت ہمارے افطار کا وقت ہوتا ہے عین اسی وقت, یعنی اس سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے مدنی چینل پر شاندار دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مدنی چینل پر شامل ہو جائیں. وہ دعائیں ہو رہی ہیں, آہیں ہیں, آنسو ہیں, اللہ کے ولی اور پھر ہزاروں لوگ اعتکاف میں پورے مہینے کے رمضان میں فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں. تو نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. بلکہ میں تو ایک مشورہ دوں گا کراچی والوں کو کہ کچھ افطار فیضان مدینہ میں جا کر کریں. آپ کو بہت ساری فرائز نہیں ملیں گی وہاں پر, بہت خوبصورت فروٹ کی ٹرے نہیں ملے گی, مگر روحانی آپ کو بہت کچھ ملے گا. وہاں فیضان مدینہ میں یہ اہتمام ہی نہیں ہوتا. وہاں پانی کی بوتل دے دی جاتی ہے, 1-2 کیلے دے دیے جاتے ہیں. اس کے بھی پیچھے بھی امیر اہل سنت کی بڑی پیاری حکمت ہے. اللہ کرے ہم کو سمجھ آ جائے کہ افطار سے پہلے جس نے سموسے بھی کھانے ہیں, کباب بھی کھانی, پیاز بھی اس میں ڈلی ہوئی ہے, اور اس کے بعد نماز بھی مغرب کی پڑھنی ہے, تو منہ سے بدبو نہیں آئے گی. اللہ کرے ہم مسجد کی نماز کی قدر محسوس کریں. بھائی سب چیزیں مغرب کے بعد بھی تو ہو سکتی ہیں نا, تو پانی پی لیں, کھجور کھا لیں, منہ کو اچھی طرح صاف رکھیں تاکہ ہم عبادت کر سکیں. تو یہ ایکچول دعا کا وقت ہے. تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ عصر کے بعد فیضان مدینہ چلے جایا کریں, جب جا سکیں وہاں افطار کریں, پھر گھر آ کے جو کھانا ہے کھائیں بھائی. لیکن وہ جو وقت ہے مغفرت کا, وہ جو وقت ہے دعاؤں کا, اس کو ضائع مت ہونے دینا. اور یہ رمضان میں یہ موقع آتا ہے, تو آپ گھر میں دعا کریں, مدنی چینل پر شامل ہو جائیں, جیسے بھی کریں, مگر اس وقت کو خاص سمجھیں. بٹ رہا ہے, مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں. اور اسی طرح جیسے میں نے بیان میں کہا آخری بات کہ ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر کو دیکھا. آپ اللہ کے ولی تھے, بہت بڑے صحابی بھی ہیں.